اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو جہاں پر آپ ٹھہرے وہ ایک غار تھا جس کو غار ثور کہا جاتا ہے، چونکہ غار ثور غیر آباد جگہ تھی۔ وہاں پر سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے کا خطرہ تھا۔ آپ کہیں بھی غیر آباد اور نئی جگہ پر جائیں گے تو آپ خطرہ محسوس کریں گے، کیونکہ عام طور پر غار کے اندر سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو جب آپ نے غار ثور کے اندر پڑاؤ ڈالا، غار میں بہت سے سوراخ تھے، اس لیے غار کو جلدی جلدی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے صاف کیا اور سوراخوں کو بند کیا، مگر پھر بھی ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئے اور سو گئے۔ حضرت ابوبکر نے سوراخ پر اپنے پیر کے انگوٹھے کو رکھ دیا کہ کہیں کوئی موذی جانور نہ نکل جائے اور آپ کو تکلیف پہنچائے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سوراخ سے ایک سانپ نے حضرت ابوبکر کو ڈس لیا، یعنی اس انگوٹھے پر کاٹ لیا۔ چونکہ وہ زہریلا سانپ تھا اس لیے اپنا اثر بھی دکھایا، مگر قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کہ ذرہ برابر آپ نے حرکت نہیں کی کہ کہیں میرے محبوب کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ سانپ کے کاٹنے سے آدمی نہیں مرتا بلکہ وہ تو اس کے خوف اور دہشت سے مرتا ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے سانپ کے کاٹنے اور تکلیف کے بعد جو اپنے جسم کو نہیں ہلایا کہ کہیں میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، یہ محبت اور محبت کی انتہا۔ محبت میں تکلیف کو برداشت کرنا۔ تکلیف کی وجہ سے حضرت ابوبکر کے آنسو چہرے نور پر گر گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور حضرت ابوبکر کے چہرے پر بے چینی محسوس کی تو پوچھا کہ اے ابوبکر کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، سانپ نے کاٹ لیا اور میں نے اس لیے نہیں بتایا اور نہ حرکت کی کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو اور نیند میں خلل پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دکھاؤ کہاں پر کاٹا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، فوراً شفا ہو گئی۔ یہ نبی کا تھوک تھا، نبی کے تھوک میں بھی شفا تھی، اس لیے فوراً راحت و آرام ہو گیا۔ محبت کا انداز۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ماں کو چونکہ بچے کی محبت ہوتی ہے، اس لیے آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ ماں کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، نہ جاڑے کی فکر، نہ گرمی کی پرواہ، حتیٰ کہ اپنی نیند بھی خراب کرتی ہے اور اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے معلوم نہیں کتنی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھاتی ہے۔ اس کو چوٹ لگ جائے تو پریشان ہو جاتی ہے، اس کے کپڑے میلے یا گیلے ہو جائیں تو ان کو بدلتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ حضرت عمر فاروقی رضی اللہ عنہ کی حضور سے محبت۔ حضرت عمر فاروقی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ حضور کا ذکر آتے ہی وجد میں آ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے تو گشت کے دوران ایک بوڑھی عورت کی آواز ان کے کانوں میں آئی تو اس کو غور سے سننے لگے۔ بوڑھی عورت حضور کی شان میں شعر پڑھ رہی تھی، تو آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر سننے لگے کہ میرے جیب کا ذکر ہو رہا ہے، میرے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، میرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کو بہت مزہ آیا، وہ ان کی یاد میں تڑپ اٹھے اور اندر جا کر پھر اس بڑھیا سے فرمائش کی کہ پھر وہی اشعار سنائیں جو آپ کچھ دیر پہلے پڑھ رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے پھر سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ پھر لطف اندوز ہوئے۔ وہ اشعار ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک اور اچھے لوگ درود پڑھ رہے ہیں۔ وہ راتوں کو جاگنے والے اور سحر کے وقت روزہ رکھنے والے تھے۔ موت تو آنی ہی ہے، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد مجھے محبوب کا وصل نصیب ہوگا۔ حضرت عمر کافی دیر تک وہیں زمین پر بیٹھے رہے اور اتنے غمگین ہوئے کہ کئی دن تک بیمار رہے۔ یہ ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حضور سے محبت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے گھر جا رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گننے لگے کہ میرے گھر تک کتنے قدم پڑ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے دیکھ لیا اور حضور سے بتا دیا تو آپ نے پوچھا، اے عثمان، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے قدم مبارک کے نشانات شمار کر رہا ہوں کہ میرے گھر تک حضور کے کتنے قدم ہوتے ہیں۔
جتنے قدم ہوں گے اتنے ہی غلام آزاد کروں گا۔ اگر آپ کے 50 قدم ہیں تو 50 غلام آزاد کروں گا۔ آزاد کرنے کا مطلب یعنی جو ان کے دام ہیں ان کو خرید کر ان کی قیمت ادا کروں گا۔ اور اس زمانے میں غلام ہوتے تھے اور ان کی قیمت درہم اور دینار ہوتی تھی، یعنی آج کی قیمت میں لاکھوں روپے۔ یہ کیا چیز کہلوا رہی ہے؟ محبت۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو ایسا ہی جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ترتیب وار میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی بات چند جلیل القدر صحابہ کے بارے میں ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں میں بھی محبت کی کوئی چنگاری جل جائے اور ہمیں بھی اس کے نتیجے میں محبت نبی کا کچھ نہ کچھ ذرہ حاصل ہو جائے اور ہماری آخرت سنور ہو جائے اور ہم بھی اپنی محبت کے دعوے میں کچھ کامیابی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول کی صحیح اور حقیقی محبت عطا فرمائے، آمین۔